کرونا کے اگینسٹ، کووڈ کے اگینسٹ. اور جس طرح ایک وقت پہ جون کے بیچ میں جب پریشر پڑا ہوا تھا ہاسپٹلز پہ، تو مجھے بڑا فخر ہوا جس طرح ہمارے ڈاکٹرز نے، نرسز نے، میڈیکل ورکرز نے اس مشکل وقت کا جس طرح سامنا کیا. تو مجھے اپنی قوم کے اوپر بڑا فخر ہوا اور اپنے سارے ہیلتھ ورکرز کے اوپر. اور ابھی بھی ہم نے سب نے ماسک پہنے ہوئے ہیں. ہمیں ایک خدشہ ہے کہ ایک سیکنڈ ویو آ سکتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا انڈیکیشنز ہیں کہ ہمارے کیسز تھوڑے بڑھ رہے ہیں. مجھے زیادہ خوف ہمارے ان شہروں میں ہے جدھر پولوشن زیادہ ہے، جدھر اسموگ زیادہ ہے، جو اگلے 2 مہینے ہیں. اگر انشاءاللہ اگر ہم نے یہ صحیح طرح گزار لیے تو اس کے بعد مجھے اتنا خدشہ نہیں ہے. لیکن لاہور میں خاص طور پہ اب سے لے کے نومبر کے اینڈ تک جب اسموگ آئی ہوتی ہے، جب ویسے ہی وائرسز زیادہ ہوتی ہیں، تو ہمیں بڑا احتیاط کرنی پڑے گی سب کو. اور وہ بھی 3-4 اور شہر ہیں، کراچی ہے، گجرانوالہ جدھر زیادہ ہے، فیصل آباد اور پشاور ادھر زیادہ خطرہ ہے. تو اس لیے میں آج اس پلیٹ فارم سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ بڑا دیکھ کے یہ اگلے 2 مہینے گزاریں، کیونکہ اصل تو پریشر پڑتا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کے اوپر، ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز کے اوپر، اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں. آج میں 3-4 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹرز کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی ہے جن کے صرف یہی نہیں کہ وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ اللہ کا کام ہوتا ہے، کہ دکھی لوگوں کی تکلیفوں دور کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ وہ اوپینین میکرز ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر سے وہ بات کرتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کرتے. تو وہ خاص ایک معاشرے میں ان کا مقام ہوتا ہے، اور معاشروں میں عزت ہوتی ہے ڈاکٹرز کی. تو سب سے پہلے کہ دیکھیں، میرا جو ایکسپیرئنس سب میڈیکل پروفیشن سے ہوا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی، اور تب پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کے ہاسپٹلز ان کی سٹینڈرڈ گرتی جا رہی تھی. یعنی میری ساری فیملی ہم میو ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے، اور ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز کی بہت اچھی سٹینڈرڈ تھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے، سسٹمز اچھے تھے. آہستہ آہستہ ہمارے ہاسپٹلز کی سٹینڈرڈ نیچے جانی شروع ہوئی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ایک نیشنلائزیشن ہوئی ڈاکٹر ہاسپٹلز کی اور اسکولوں کی 70s میں، اس کا بہت بڑا نقصان ہوا. اور کیونکہ میں اس کو ایک واٹر شیڈ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے اسکولوں کی بھی سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی، گورنمنٹ اسکولز نیچے چلے گئے، ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز نیچے چلے گئے، اور پھر پرائیویٹ اسکولز بھی آنے شروع ہوئے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی آنے شروع ہو گئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سزا اور جزا ختم ہو گئی. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، جس سسٹم میں سزا اور جزا ختم ہوتی ہے وہ سسٹم نیچے چلا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ میں محنت کروں اور مجھے بھی اتنے ہی پیسے ملیں، اور وہ جو ایک ڈاکٹر محنت ہی نہ کریں؟ جس سسٹم میں یہ ہوتا ہے وہ سسٹم کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو جب ہمارا یہ سسٹم آیا اور آہستہ آہستہ یہ جو سب کی پروموشن ہو جاتی تھی اور پھر سب کی سیلری انکریز ہو جاتی تھی، کوئی تمیز نہیں کی جاتی تھی کہ محنت کون کر رہا ہے اور کون محنت نہیں کر رہا، اس سے ڈیٹیریشن ہمارے ہاسپٹلز میں آنی شروع ہوئی. اور یہی ہمارا گورنمنٹ اسکولوں کے اندر آہستہ آہستہ وہاں بھی ڈیٹیریشن شروع ہو گئی. اور پھر پرائیویٹ اسکولز بڑھنے شروع ہوئے، پرائیویٹ ہاسپٹلز آنے شروع ہوئے، کیونکہ جو پیسے والے لوگ تھے وہ تو اپنا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا سکتے تھے، لیکن عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہو گئے. اور کیونکہ صرف غریب جانا شروع ہوئے تو ان کی اور سٹینڈرڈ نیچے جانی شروع ہو گئی، اکاؤنٹیبلٹی کم ہو گئی. اور جو امیر لوگ تھے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور پھر جو سپر رچ تھے
وہ اپنی چیک اپس بھی لندن کروانا شروع ہو گئے. تو اس سے ہوا کیا کہ جب جو ملک کے فیصلے جنہوں نے کرنے تھے ہیلتھ کیئر کے اوپر، جب ان کو کھانسی بھی ہو تو وہ لندن چلے جائیں، تو پھر کس نے پرواہ کرنی تھی کہ پاکستان کا ہاسپٹلز اور ہمارے انسٹیٹیوشنز کیسے امپروو ہونے تھے. تو یہ جو آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن ہوئی، ہم اب اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمیں اب اس ساری چیز کو ٹھیک کرنا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی جب سے میں ابھی 2 سال 26 مہینے ہوئے ہیں، عمران صاحب کدھر گیا جی نیا پاکستان؟ میں ان لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ نیا پاکستان ایک سوئچ نہیں ہے، گورنمنٹ آئی سوئچ ہوا تو نیا پاکستان بن گیا. یہ فیری ٹیلز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اصل زندگی کے اندر ریفارم پروسیس ایک جد و جہد کا نام ہے. ایک قوم جد و جہد کرتی ہے چینج کے لیے، پوری ایک قوم مل کے سٹرگل کرتی ہے، پھر چینج آتا ہے. اور دنیا میں بڑی بڑی قوموں ہمارے سے برے حالات سے اٹھ کے کہاں پہنچ گئی، لیکن سٹرگل کر کے پہنچی. جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے سارے لوگوں کو کہتا ہوں وہ سٹڈی کریں. وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے یونیک فنومنا تھا. کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ہمارے دین کا حصہ تو ہے ہی، لیکن ہمیں اس کو تاریخ کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ ہم سیکھیں گے اس سے. کیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو؟ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں اس سے، ہماری بہتری ہے. وہ جو ماڈل بنا تھا مدینہ کا، اس کے اوپر دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم سویلائزیشن کھڑا ہوا تھا. تو وہ کوئی ماڈل بنایا تھا نا دنیا کے گریٹسٹ لیڈر نے. تو جب اللہ ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہتا ہے تو وہ ہمیں، جس طرح آج کل کے میں بڑے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ بل گیٹس کی کتاب پڑھ لی، وہ دوسرا وہ اسٹیو جابس کی کتاب پڑھ لی کہ کامیاب کیسے ہونا ہے. وہ اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ ان کو رول ماڈل بناتے ہیں. لیکن کسی بھی دنیا کے انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اس کو سٹڈی کریں. قرآن ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو سٹڈی کریں. تو وہ جو انہوں نے اسٹیٹ بنائی تھی، وہ ایک سٹرگل تھی. 4-5 سال تو وہاں بڑی سٹرگل کی انہوں نے. امہ خطرے میں تھی 4-5 سال. جنگ خندق اور جنگ احد میں امہ بڑے مشکل حالات میں تھی. بڑے کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی، مشکل تھے، سٹرگل کی تھی. تو لیکن پھر وہی دنیا کی تاریخ ہے کہ وہ پھر جیسے اس سٹرگل سے نکلی تو ایسی مضبوط قوم نکلی کہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کتنے سالوں، کتنی صدیوں. ہمارے لیے یہ ٹائم ہے اب سٹرگل کرنے کا. ایک ادارہ جو خراب ہو جائے، جس میں بری عادتیں پڑ جائیں، جس کے سسٹمز کولیپس کر جائیں، اس کو ٹھیک کرنا کا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک نیا ادارہ کھڑا کر دو. ہم نے 3.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل پشاور بنایا ہے. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل، جو ایک امریکہ کی ایکریڈیٹیشن، ایک آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. وہ آ کے 1 ہفتہ پورا آڈٹ کرتے ہیں دنیا میں، ساری دنیا میں وہ جاتے ہیں. اور وہ پھر جب آپ کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی آپ کو سرٹیفکیٹ ملی، اس کا مطلب انہوں نے سرٹیفائی کیا کہ وہ انسٹیٹیوشن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے. تو دونوں شوکت خانم، پہلا یہ لاہور والا اور پھر جو پشاور میں 3.25 سال میں بنا، دونوں کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. میننگ کہ ایک نیا ہاسپٹل بنانا 3 سال میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بن گیا. لیکن جو پرانے ہاسپٹل تھے پختونخوا کے، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، خیبر میڈیکل کالج، ان کے لیے جو ہم نے ریفارم کرنے کی کوشش کی، یہ بڑا لمبا پروسیس ہے. اس میں عدالتوں میں جانا پڑا، سٹے آرڈرز ہو گئے، سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں تھا. کسی کو جو کام نہیں کر رہا اس کو نکالتے تھے، وہ جا کے سٹے آرڈر لے لیتا تھا. سسٹمز بڑے مشکل تھے چینج کرنے کے لیے، بری عادتیں پڑ چکی تھی.
تو وہ جو آہستہ آہستہ پروسیس ہوا، وہ ڈاکٹر فیصل نے بتایا نہیں آپ کو کہ وہ جو ہم نے ریفارمز کری ہیں ان کو، اور ریفارم ہے کیا؟ ایم ٹی آئی ریفارم کیا ہے؟ پرائیویٹائزیشن ہے؟ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، ان کو آٹونومائز کرنا ہے کہ وہ ہاسپٹل چلے میرٹ کے اوپر، سلیکشن ہو میرٹ پہ، پھر سزا اور جزا ہو، جو کام کرتا ہے وہ اوپر آئے، جو نہیں کرتا اس کو نکالا جائے، جو کہ دنیا میں سارے کوالٹی ہاسپٹلز میں ہوتا ہے۔ تو جو وہ سسٹم بنا رہے ہیں سزا اور جزا کا اور میرٹ کا، اس کا نام ہے ہاسپٹل ریفارمز، جو ایم ٹی آئی ہے۔ اور اس کے اوپر جان کے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں جان کے، کیونکہ یہاں وہ چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے۔ چینج جو ہوتا ہے یہ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، کیوں ریفارمز مشکل ہیں؟ ریفارمز مشکل اس لیے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مافیا بیٹھ جاتا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھ جاتا ہے، جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کرپٹ سسٹم سے۔ تو جب آپ چینج کرنے جاتے ہیں، وہ آرام سے تو نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے کہ ہاں جی چینج کر دو، جن کے مفادات جا رہے ہیں۔ تو یہی وہاں ہاسپٹل کے اندر بھی یہی پرابلم کہ ہر جگہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے تھے، ان کی پہنچ تھی ہائی کورٹ کے ججز پہ، وہ سیدھے جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے تھے۔ ایک ہی وکیل ہوتا تھا، وہی وکیل ان سب کو ریپرزینٹ کرتا تھا ویسٹ انٹرسٹ، وہ جا کے اسٹے آرڈرز لے لیتے تھے۔ تو ہر جگہ پہ رکاوٹیں ہوئی، لیکن چینج آ گیا ہے۔ آج ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں ایچ ایم سی میں، خیبر میڈیکل میں، لیڈی ریڈنگ، ابھی انہوں نے ایک ہاسپٹل کی جو نئی اب ان کی بلڈنگ بنی ہے، کوالٹی بلڈنگز بنی ہے۔ تو اسی طرح سارے پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ہم نے ریفارم کرنا ہے، اور یہ ریفارم پروسیس آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے۔ لیکن کیوں یہ کامیاب ہوگا؟ کیونکہ جب ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی ہے، اس کا مطلب کہ آپ کو پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو صرف شکست دیتی ہے پبلک آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے، کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ طاقتور ہوتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں وہ سارے جیب کترے ایک ہی سٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں، جی تباہ ہو گیا، مارا گیا، ملک تباہ ہو گیا۔ وہ کیا ہے کہ ان کی پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی، جو ملک سے غداری کی، ان کو اب اکاؤنٹیبل، ان کا احتساب ہوگا۔ اور وہ ایک ایسا پرائم منسٹر آیا جو آپ جو مرضی کر لے، وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا، اس نے احتساب کرنا ہے ان کا۔ اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے، یہ میری بات مان لیں، یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا۔ یہ سارے جو 30 سال سے اس ملک میں بار بار انہوں نے باریاں لی ہیں، یہ سب اکٹھے اسی طرح ہی ہیں جس طرح وہ ہاسپٹل میں چھوٹا سا مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے، چینج نہیں آنے دیتا۔ یہ بھی چینج ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو تو زیادہ نقصان ہوگا چینج سے، لیکن ڈاکٹرز کی تو صرف روزی جائے گی، جو روک رہے ہیں ان کو تو خیر انہوں نے جیلوں میں جانا ہے۔ جو ہاسپٹل ریفارمز ہیں وہی راستہ آگے پاکستان کا۔ ہمارے ہاسپٹلز، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ صرف غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے اور وہاں اس کو جیسا علاج سب سٹینڈرڈ ملے، اور صرف پیسہ ہو تو آپ کو اچھا علاج پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ملے۔ دوسری چیز، ہیلتھ کارڈ، انصاف ہیلتھ کارڈ۔ دیکھیں، ہمیں پختونخوا میں جب آئے تو 2-3 سال تو مسلسل یہ سننا پڑا، جی کدھر ہے نیا پختونخوا؟ سارے ہمیں کدھر ہے جی، کدھر ہے تبدیلی؟ تو جب رزلٹ آیا 5 سال کے بعد، تو کبھی بھی پختونخوا میں یہ نہیں ہوا کہ ایک حکومت کو انہوں نے دوسری دفعہ باری دی ہو۔ اس باری ایک ہماری کولیشن حکومت تھی، جب الیکشن ہوا تو 2/3 اکثریت ملی ہمیں۔ اس کی وجہ کئی وجوہات تھی۔ ایک تو تھا کرپشن، بالکل نیچے لے گئے ہم، کرپشن چلی گئی نیچے۔ اس کے بعد ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم، گاؤں کے لیول کے اوپر ہم نے ان کو امپاور کر دیا، وہ بھی تھا۔ پولیس کو کافی چینج آ گیا پولیس کے اندر۔ لیکن جو سب سے زیادہ وجہ عوام کھڑی ہوئی تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ، ہمیں ووٹ دیا، وہ تھا صحت کارڈ۔ اور وہ کیوں تھا؟ دیکھیں، اب
تصور کریں، اور آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، سوچیں غریب گھر ہے، دہاڑی دار ہے، سارا دن وہ محنت کر رہا ہے، مشکل سے وہ پیسہ بناتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو وہ کھانا صحیح دے دے۔ اس گھر کے اندر اگر بیماری ہو جاتی ہے، امیجن کریں کہ وہ کیا کریں گے؟ سارا گھر غربت کے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ پاورٹی، غربت، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو جاتی ہے۔ میں نے جب یہ شوکت خانم جو ہاسپٹل کیوں بنایا کہ ایک میں نے غریب کینسر کا مریض دیکھا، میں میو ہاسپٹل کے باہر ڈاکٹر کی انتظار کر رہا تھا۔ اس غریب وہ سارا دن بیچارہ مزدوری کرتا تھا اور دن کو رات کو بیٹھتا تھا اپنے بھائی کے ساتھ جو کہ جس کو کینسر ہوئی تھی۔ تو تب میں نے سوچا کہ ہم جن کے پاس سب کچھ ہے، ہمیں اتنی عذاب پڑا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں کینسر ہے، تو ان بیچارے غریب گھروں میں کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ تھا کانسیپٹ شوکت خانم کا۔ لیکن اس کا سیکنڈ کانسیپٹ یہ تھا کہ جب ایک غریب آدمی ہاسپٹل میں آئے تو اس کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح جو مریض پیسے دے رہا ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ یہ میں نے کدھر دیکھا؟ میں اپنی جب والدہ کو امریکہ انگلینڈ لے کے گیا، میں اپنی والدہ کو جب انگلینڈ لے کے گیا تو میں تو پیسے دے کے اپنی والدہ کا علاج کروا رہا تھا، ساتھ ان کے ایک نیشنل ہیلتھ سروس کے اوپر مفت علاج ہو رہا تھا ایک خاتون کا۔ میں نے دیکھا کوئی ڈاکٹر اور نرس فرق نہیں کر رہے تھے ان دونوں کے اندر، دونوں کو ایک ہی طرح کا علاج کر رہے تھے۔ آج مجھے فخر ہے، اور آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہیں، شوکت خانم ہاسپٹل میں غریب اور امیر مریض کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو جو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج میری میٹنگ ہوئی، ڈاکٹر یاسمین فائنانس منسٹر پنجاب کے وہ بیٹھے ہوئے، اور پھر عثمان بزدار، تو جو میری آج ان سے بات ہو رہی تھی مجھے یاد آ گیا آج سے تقریباً 25 سال پہلے جب شوکت خانم کھلا تو ہماری اسی طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ میں نے لوگوں کو کہا تھا، جو پیسہ اکٹھا کیا سڑکوں پہ جا کے، میں نے سب کو کہا کہ یہ ہاسپٹل میں غریب آدمی کا مفت علاج ہوگا۔ ہمارا بورڈ آف گورننس کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور ہمارا تب چیف ایگزیکٹو ایک امریکن ہم باہر سے لے کے آئے تھے، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا جو کہ ایک اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل کو چلا سکے۔ تو اس نے بیٹھ کے بورڈ آف گورننس کی میٹنگ میں جب ہو رہا، اس نے کہا کہ اگر آپ نے 5% سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کیا تو میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ یہ 3 مہینے میں ہاسپٹل بند ہو جائے گا، کیونکہ کینسر کا علاج اتنا مہنگا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 5% سے زیادہ۔ اور اس نے پھر دنیا میں مثالیں دی، ٹاٹا انسٹیٹیوٹ اس نے بتایا ہندوستان میں، اس کا بتایا، اور کہ یہ سارے ہاسپٹل کہیں بھی 5% سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج نہیں ہوتا۔ تو میں نے تو اس کو کہا کہ میں نے تو لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 70% کینسر کے مریضوں کا میں مفت علاج کروں گا۔ میں نے تو یہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل بنانے کے لیے تو نہیں کیا، میں نے تو کوئی اس لیے تو نہیں پیسہ اکٹھا کیا کہ میں کمرشل ہاسپٹل بنا دوں۔ وہ 3 مہینے کے بعد چلا گیا، وہ 3 مہینے کے بعد چلا گیا۔ آج بھی دنیا کا یہ واحد کینسر ہاسپٹل ہے جدھر 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے، اور آج بھی چل رہا ہے۔ تو میں نے آج جو میٹنگ کی، ڈاکٹر یاسمین بہت گھبرائی ہوئی تھی، برا حال تھا ان کا، کیونکہ میں نے کہا کہ سارے پنجاب کے آپ نے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دینا ہے۔ تو اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پختونخوا میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو ہیلتھ کور دیں گے، ہیلتھ کارڈ دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ڈیولپ ملکوں کے اندر، امیر ملکوں کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا کہ ساری یونیورسل ہیلتھ کوریج امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے۔ تو جب میں نے ان کو بتایا کہ پختونخوا میں انہوں نے کر دیا تو آپ کو بھی پنجاب میں کرنا ہے،
تو انہوں نے بڑا کہا جی پنجاب بہت بڑا ہے، پتہ نہیں کدھر سے پیسے آئیں گے، 40 ارب، پتہ نہیں کتنے ارب۔ تو میں نے ان کو تب بھی یہ سمجھایا کہ دیکھیں، یہ آپ جب ایک غریب انسان کو، جب ان کو ان کے پاس ہیلتھ کارڈ آئے گا غریب گھرانے کے اندر، ہو سکتا ہے ان کو علاج نہ ہی کروانا پڑے، لیکن ان کو جب کانفیڈنس ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی ہمارے گھر میں بیماری ہوتی ہے تو ہم صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں، ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اب سوچیں، پہلے تو سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے عام لوگوں کے پاس، دہاڑی دار کے پاس، مزدوروں کے پاس، غریب لوگوں کے پاس، بیواؤں کے پاس، جب ان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو۔ دوسرا، یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کی برکت آتی ہے۔ آج شوکت خانم، آپ مجھے بتائیں کہ کون سوچ رہا تھا کہ 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنتا ہے اور سالانہ جو صرف غریب مریضوں کا خسارہ ہوتا ہے، غریب مریضوں کے کینسر کے مفت علاج کا خسارہ شوکت خانم کا وہ 6 سے 8 ارب روپیہ ہے، 800 کروڑ روپیہ ہے، جو کہ ہاسپٹل 70 کروڑ میں بناتا ہے سالانہ غریب کا علاج۔ یہ ہم نہیں کر رہے، یہ اللہ کی برکت آتی ہے، وہ غریب کی آواز سنتا ہے۔ جب تکلیف میں انسان ہوتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے، اس کی اللہ آواز سنتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ فیزز میں کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ، پہلے فیز میں جو بالکل کمزور طبقہ ہے اس کا علاج شروع کریں، ان کو ہیلتھ کارڈ دیں۔ سیکنڈ فیز، اور اس میں بیواؤں کو انکلوڈ کریں، اس میں یہ ہماری جو ٹرانسویسٹائٹ کمیونٹی ہے ان کو انکلوڈ کریں، سب کو، ہر کمزور طبقے کو آپ اس کے اندر انکلوڈ کریں۔ اور اس کے بعد پھر ہم اوپر جائیں گے اور انشاءاللہ سارے پنجاب کے اندر 1 سال تک سارے پنجاب کو آپ کور کریں، تاکہ ہر پنجاب میں ہر شہری کے پاس ہو ہیلتھ کارڈ، اسے کم از کم پتہ ہو کہ اسٹیٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، مشکل وقت میں اسٹیٹ میری مدد کرے گی، میرے پاس کارڈ ہے۔ اور اس سے میں ایک اور بھی آپ کو چیز بتا دوں، اس سے سارا جو ہمارا آئیڈیا ہے ہیلتھ سسٹم کا، جو ہم پورا ایک ہیلتھ سسٹم نیا لانا چاہتے ہیں، یہ سارا پنجاب کا اور کے پی کا ہیلتھ سسٹم بدل جائے گا۔ وہ کیسے؟ جب ہیلتھ کارڈ میں لوگوں کے پاس وہ جا کے کہیں بھی جا کے علاج کروا سکیں گے، تو اس سے نئے ہاسپٹلز بنیں گے، لوگ ہاسپٹلز بنائیں گے، دیہاتوں میں ہاسپٹل بنائیں گے۔ اس وقت کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جو دیہاتوں میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں بناتا، لیکن جب ایک لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو وہ کہیں بھی جا کے علاج کروا سکتے ہیں۔ تو اس اور پھر ہم پرائیویٹ ہاسپٹل کو، اب پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ایکوپمنٹ جو پاکستان میں نہیں بنتی، اگر ہاسپٹل کے لیے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈیوٹی فری آئے گی۔ پھر اب زمین، میں نے کہا ہے کہ جو بھی اوقاف کی زمین ہے، بڑی زمین پڑی ہوئی ہے، ان کے اوپر قبضے بھی ہو رہے ہیں، اور پھر یہ جو ایویکیو ٹرسٹ کی زمین ہے، یہ بھی بڑی زمین پڑی ہوئی ہے، ان کے بھی قبضے ہو رہے ہیں۔ ان سب زمینوں پہ ہم بڑے کنسیشنل ریٹس کے اوپر ہم ہاسپٹل بنانے کے لیے ان کو کنسیشنل ریٹس پہ زمین بیچیں گے، تاکہ وہ ہاسپٹل بنا سکیں۔ تو ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ان کو انکریج کریں گے، پرائیویٹ سیکٹر کو۔ اس سے سارے پاکستان میں انشاءاللہ ہمارا ہیلتھ سسٹم پھیلے گا۔ اور اس سے، اور ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر فیصل نے کہا، پی ایم سی کی جو ریفارمز کی ہیں، ہم اپنے ڈاکٹرز کی سٹینڈرڈز مینٹین کریں گے، ہم اپنی نرسز کی سٹینڈرڈز، یہ جو پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن ہوگی، یہ سارا ایک انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز جو دنیا میں ہیں وہ اڈاپٹ کیے ہم نے۔ اور اس سے صرف یہ کہ ہمارے ڈاکٹرز اور ان کی سٹینڈرڈ ہوں، کیونکہ ایک وقت پہ پاکستان کے ڈاکٹرز ساری دنیا میں جاتے تھے، اس کے بعد کافی پرابلمز آئی ہیں ہماری، اب وہ اپنے علیحدہ ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کی وہ کوالٹی نہیں، تو ان کی کوالٹی پھر ریز کرنے کے لیے، اور سارے پھر ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے۔ اور پھر جو انہوں نے بات کی ڈاکٹر فیصل نے، کہ جو ڈرگز ہماری جو تھا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو تھی، اس میں بڑے پرابلمز ہیں۔ یہ ایک بڑا اس کی وجہ سے ہماری جو فارما انڈسٹری ہے وہ بڑی نہیں ہے۔ ہندوستان میں غالباً
40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. 40 ارب ڈالر کی ہندوستان ایکسپورٹ کرتا ہے اپنی میڈیسنز. اس کے مقابلے میں پاکستان کی نہ ہونے کی ایکسپورٹس ہے، حالانکہ یہاں بہت پوٹینشیل ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی فارما انڈسٹری کو پورا انسینٹیوائز کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور تاکہ یہ جو دوائیوں کی قیمتیں نیچے آئیں. جتنی ہماری فارما انڈسٹری بڑھتی جائے گی، اکانومیز آف اسکیل آئیں گی ہماری دوائیوں کی، انشاءاللہ آگے جا کے کوالٹی بھی ہوگی اور قیمتیں بھی کم ہوں گی. یہ ساری ریفارمز ہم کر رہے ہیں. آخر میں آپ سب کو جو لاسٹ پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کا بہت بڑا رول ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جدھر بھی دنیا میں آپ چلے جائیں، خاص طور پہ اب مغربی دنیا میں، یہ جو آپ کا جو پاکستان ہے، اس کو ایک عظیم ملک بننا ضروری ہے. اب تک ہماری جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے، ڈاکٹر کمیونٹی بھی، اور بڑی تکڑی ہماری پاکستان کی ڈاکٹرز کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر اور یورپ میں بھی، لیکن امریکہ میں خاص طور پہ جو نارتھ امریکن پاکستانی فزیشنز ہیں، میرا ان سے بڑا انٹریکشن ہے، وہ بڑی پاورفل کمیونٹی ہے. لیکن جو میں حالات دیکھ رہا ہوں اسلاموفوبیا کے، جو بھی فرانس میں ہوا ہے، اور میں نے آج سارے مسلمان ملکوں کے جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہیں ان سب کو میں نے آج خط لکھا ہے کہ ہمیں ساروں کو مل کے مغرب کو بتانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کیا جگہ ہے، کتنا پیار اور عقیدہ ان سے. تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ اس طرح کی ان کے اوپر کارٹونز یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ مسلمان ہیڈز کی ضرورت ہے کہ ان کو، یو این کو، یورپین سٹیٹس کو، ان مغربی سٹیٹس کو، سب کو بتائیں، کیونکہ وہاں یہ چیز نہیں سمجھتے. اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں ابھی فرانس کے اندر، اس سے جو مسلمان باہر رہتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل زندگی ہو گئی ہے. اسلاموفوبیا بڑھ گیا ہے، ہیٹ بڑھ گیا ہے ان کے خلاف. عورتیں جو نقاب پہنتی ہیں ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے سڑکوں پہ. مسجدوں کے باہر اب بھی میں بھی دیکھ رہا تھا فرانس میں لوگوں نے مسجد توڑی ہیں. تو پہلے تو ہمیں مسلمان ملک میں جو مسلم لیڈرز ہیں، ہم سب کو اکٹھے ہو کے بتانا چاہیے مغرب کو کہ یہ اگر آپ یہودیوں کی جو ہولو کاسٹ ہے اس پہ آپ اتنے سینسٹیو ہیں، اور ٹھیک ہے آپ سینسٹیو ہیں، کیونکہ ان کے کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف ہوتی ہے تو سینسٹیو ہونا چاہیے. لیکن ہمارے لیے بھی ہماری سینسٹیوٹی دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ سب سے اللہ کی جو کتاب ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے، یہ سب سے زیادہ ہمیں تکلیف دیتا ہے جب اس کے خلاف ان کی کوئی بے حرمتی کرتے ہیں آپ. لیکن جو میں آپ سب کو ڈاکٹرز کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اب تک ہم سوچتے تھے کہ ہم باہر چلے جائیں گے، وہاں کام کریں گے اور باہر بڑے اچھے پیسے ملتے ہیں. لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. یہ پاکستان کو ہم ایسا ملک بنائیں کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. یہاں ہم ایسے سسٹمز لے آئیں، یہ ایک ایسا ملک ہو. اور جو میری خواب ہے ایک دن کہ باہر سے لوگ یہاں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں، یہ وہ ملک بننا چاہیے. اس کے لیے ساری قوم کو، میں پھر سے کہتا ہوں، سٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ نے کوئی بھی بڑا کام کرے، ڈاکٹر بنے، آپ کو کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ محنت کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں، پھر آپ نے اسپیشلائز کرنا، محنت کرنی پڑتی ہے. آپ ایک ملک کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو ساری قوم کو مل کے محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، جو ٹیلنٹ ہے ہمارے پاکستانیوں میں، جس طرح کے کوالٹی کے میں نے ڈاکٹرز، پروفیشنلز، انٹرپرنرز پاکستان سے باہر دیکھے ہیں، جب ان کو اچھے سسٹمز ملتے ہیں، جو ان کی کوالٹی ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ وہاں سسٹم بہتر ہے. وہی سسٹم ہم پاکستان میں ٹھیک کر رہے ہیں، اور آپ سب نے میری مدد کرنی ہے یہاں کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ایک عظیم ملک بنانے کے لیے. بہت بہت شکریہ.